علم کی روشنی میں کرو. شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے فضائل اعمال کے اندر ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھے گا ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی. رکوع کیا تو سجدہ صحیح نہیں ہے, سجدہ کیا تو رکوع صحیح نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تھے, تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا, نماز پڑھی اور نماز سے جب فارغ ہو گئے تو خدمت اقدس نے تشریف لائے, سلام کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. اب وہ دوبارہ گیا. آدمی کو ایک دفعہ تنبیہ ہو جاتی ہے تو پھر کتنا احتیاط کرتا ہے, لیکن جس غلطی کی عادت پڑ جاتی ہے وہ لاشعوری طور پر آدمی سے ہوتی ہے, اس کے لیے بڑا دھیان جمانا پڑتا ہے. اب دوبارہ نماز پڑھی تو پھر وہی غلطی. پھر خدمت اقدس نے تشریف لائے, سلام کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. 3-4 دفعہ ایسے ہوا. وہ نماز پڑھ کر واپس آتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو واپس کرتے ہیں. آخر میں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے بہتر نماز مجھے نہیں آتی, آپ مجھے نماز پڑھا دیں. وہ جو ہے نا آپ مجھے نماز سکھا دیں. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ نماز کا مذاکرہ کیا, یعنی وہ جو غلطی تھی اس کی طرف تنبیہ فرمائی, بتائی. تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کی نماز میں کیا کمی تھی جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام بار بار اس کو واپس کر رہے تھے. فرماتے ہیں وہ قوم اور جلسہ اطمینان سے نہیں کرتے تھے. قوم اور جلسہ اطمینان سے نہیں کرتے تھے. قوما رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا, جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان میں اطمینان سے بیٹھنا ہو. آج بھی ہم دیکھتے ہیں اپنی کمی تو نظر نہیں آتی لیکن دوسروں کی کمیاں تو نظر آتی ہیں کہ لوگ وقت بھی فارغ کر لیتے ہیں, وضو بھی کر لیتے ہیں, مسجد میں بھی آ جاتے ہیں, لیکن جب انفرادی نماز پڑھتے ہیں تو نرم جو ہے قومے کا پتہ چلتا ہے, جلسے کا پتہ چلتا ہے. اب وہ تو چادر جو ہے کندھے پہ ڈال کے واپس چلے جاتے ہیں, بس ہم نے نماز پڑھ لی, اطمینان ہو جاتا ہے. تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب اعمال نامہ کھلے گا. اور میرے بھائیو اور دوستو, جن واسطوں سے علم آ رہا ہے ان واسطوں کی قدر کرنا. ناقدری سے اللہ جل جلالہ ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا دین ادب کے راستے سے آتا ہے, محبت کے راستے سے پھیلتا ہے. ورنہ معلومات تو بڑھ جائیں گی لیکن علم کی حقیقت نہیں آئے گی. علماء کرام اللہ جل جلالہ من والہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ وہ مبارک جماعت ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کی ہوئی ہے. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں, وارث. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دینار و درہم کا وارث کسی کو نہیں بناتے تھے, بلکہ وہ علم ہوتا تھا جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آتا. ان کی قدر کرنا. فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ پچھلی امتوں میں سے کسی ایک امت کے پاس اللہ نے وحی بھیجی کہ تم یوں نہ کہو کہ علوم جو ہے آسمانوں پر ہیں وہاں سے کون اتارے گا, یا سمندروں کی گہرائیوں میں ہے وہاں سے کون نکالے گا, پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہے وہاں سے کون لائے گا. علوم تمہارے سینوں کے اندر ہیں. تم میرے سامنے روحانی ہستیوں کے آداب کے ساتھ رہو, صدیقین کے اخلاق کو اختیار کرو. میں تمہارے سینوں سے علوم کے چشمے نکالوں گا, پھر وہ علوم تمہیں گھیر لیں گے اور وہ علوم تمہیں ڈھانپ لیں گے. اس لیے میرے بھائیو اور دوستوں, علماء کرام کی قدر کرنا, ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا.
اور اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا. بس اللہ پاک بندے سے یہ چاہتے ہیں. ساری دنیا تو اس کو دے کر چلے